فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر السيئات إنك على كل شيء قدير. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے، اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے، تنگ دستوں کی فراخ دستی کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے، بالخصوص جو نام اس پنڈال میں موجود مومنین کی طرف سے مریضوں کے حوالے سے دیے گئے، ان مومنین و مومنات کی جلد صحت یابی کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے، اس فرش عزا کا اہتمام کرنے والے تمام خدمت گزاروں کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مومنین کرام، آپ حضرات سے صرف ایک درخواست مجلس میں مخالفت کی معذرت چاہتا ہوں کہ بزرگوں کے لیے کرسیاں لگائی گئی ہیں اور بعض ہمارے بہت خوبصورت نوجوان جو کہ فلسفے اعضا پہ مجلس بیٹھ کے سن سکتے ہیں، وہ کرسیوں پہ برجمان ہو جاتے ہیں اور بعد میں بزرگ حضرات جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ انسانی ہمدردی اور اس کے سلسلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جو کرسی پہ بیٹھنے کے قابل، جو کہ فرش پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، ان کے لیے کرسیاں چھوڑ دیں اور بزرگوں کے لیے کرسیاں رہنے دیں. معذور افراد آتے ہیں، ان کے لیے کرسیاں رہنے دیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جوانوں سے گزارش ہے کہ کرسیاں چھوڑ کے فرش اعضا پہ آ جائیں. بآواز بلند صلوات. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. تمہارا ولی صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا، گزشتہ 2 مجالس میں یہ مطالب پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی کہ اگر آج مکتب امامت و ولایت کا پیروکار یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے امام کی مدد اور نصرت کرے تو وہ کیسے اپنے امام کی اور اپنے مکتب کی مدد اور نصرت کر سکتا ہے؟ اس نصرت کے اور مدد کے راستے معصومین علیہم السلام کے نورانی کلمات میں موجود ہیں. جس طرح کے ہماری زندگی گزارنے کے معیارات اور پیمانے بھی محمد و آل محمد علیہم السلام کے نورانی کلمات میں بیان کیے گئے ہیں. میں آج کی اپنی اس گفتگو کی ابتدا میں ایک تاریخ کا واقعہ اور ایک معصوم سے نقل ہونے والی روایت کا سہارا لوں گا، اور اس روایت کے اندر میرے اور آپ کے لیے معصوم نے زندگی گزارنے کا اور اپنے آپ کو مکتب آل رسول کا سچا پیروکار بنانے کا طریقہ بیان فرمایا ہے. یہ روایت تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام
جو مولا سے منسوب تفسیر ہے اس میں یہ روایت موجود ہے. انشاءاللہ آپ لطف لیں گے اور زندگی کی بہت سی مشکلیں اور بہت سے مسئلے اس روایت کی طرف توجہ کرنے سے حل ہو جائیں گے. واقعہ اور روایت کا پس منظر کچھ یہ ہے کہ مولا امیر کائنات کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے کچھ لوگ میرے اور آپ کے آٹھویں مولا اور آقا سرکار علی ابن موسیٰ الرضا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. خادم دروازے پر کھڑا ہے. خادم سے آ کر کہتے ہیں کہ نحن شیعۃ علی ابن ابی طالب، ہم علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں، بڑے دور کا سفر کر کے آئے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ اپنے آقا و مولا کا دیدار کر لیں. آقا کے غلام اور خادم سے یہ جب عرض کیا تو خادم یہ پیغام سن کے اندر جاتا ہے اور مولا کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے کہ فلاں علاقے سے آپ کے شیعوں کی ایک جماعت جن کا دعویٰ اور نعرہ یہ ہے کہ ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں، وہ آپ سے ملاقات کا شوق لے کے آپ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یہاں 1-2 منٹ کے لیے آپ کی توجہات کا طلبگار ہوں. آداب مہمانی کیا ہیں، مہمانی کس طرح ہونی چاہیے، اور میزبانی کے آداب کیا ہیں، یہ دنیا کو آل رسول نے سکھایا ہے. مہمان گھر پہ آ جائے اس کا ادب کیا ہے، میزبان کس طرح سے مہمان کی خدمت کرے گا اور مہمان کو کس طرح سے اپنے گھر سے رخصت کرے گا، یہ دنیا کو محمد و آل محمد نے بیان فرمایا ہے. یہ ایک موضوع ہے باقاعدہ کہ اہل بیت کا یہ جو دسترخوان علم و حکمت یہاں پر سجا ہوا ہے، اس میں یہ موضوع بھی ڈسکس ہونا چاہیے کہ مہمان کا ادب کیا ہے، میزبان کا ادب کیا ہے، کس کا کتنا حق ہے، سننے والے کا کیا حق ہے، بیان کرنے والے کا کیا حق ہے، بیان کرنے والے کو کیا بیان کرنا چاہیے، سننے والے کو کان کا کیا حق ہے، آنکھ کا کیا حق ہے، زبان کا کیا حق ہے، ہاتھ کا کیا حق ہے. یہ سارے حقوق محمد و آل محمد نے بیان فرما دیے ہیں. ایسا ہی ہے نا، محفل میں بیٹھنے کے آپ کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے افراد کے حقوق کیا ہیں، محفل میں جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھنے کا حق کیا ہے، مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے، امام بارگاہ میں کیسے بیٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں طے شدہ ہیں. اب یہ تمہید ذہن میں رکھ کے اس جملے کو سماعت فرمائیے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا دنیا کو ادب سکھانے والے ہیں. مہمانی کے آداب بھی آپ کو پتہ ہے، میزبانی کے آداب بھی آپ کو پتہ ہے. مہمان دروازے پہ آ گیا، مہمان بھی معمولی نہیں ہے، وہ مہمان نعرہ لگا رہا ہے کہ نحن شیعۃ علی ابن ابی طالب. خوب ہمارا زندگی کا ماحصل اور خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں ہمیں کوئی شیعہ علی ابن ابی طالب نظر آ جائے اور بول کر کہہ دے میں علی ولی کا شیعہ ہوں، باقی ساری نسبتیں ہیچ ہو جاتی ہیں، اس کی یہ نسبت سب سے اوپر آ جاتی ہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے. اور ہماری زندگی میں یہ ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں، کرتے ہیں. مومن کو دیکھ کر مومن کے چہرے پہ تبسم آ جاتا ہے، خوشی آ جاتی ہے، مسرت آ جاتی ہے. یہ ہم جو خدمت گزار ہیں اس مکتب کے، ان کا رویہ اور ان کا طریقہ ہے. تو جو مکتب کے والی اور وارث ہیں ان کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے کہ جب ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے جد کے شیعہ ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آقا فوراً استقبال فرمائیں، اذن باریابی دے دیں، شرف ملاقات دے دیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. فرزند پیغمبر کے دروازے پہ ہیں، خادم آ کر کہتا ہے کہ آپ کے ملنے والے آ گئے، آپ کے جد کے شیعہ ہیں،
سرکار امام رضا فرماتے ہیں کہ ان کو کہو کہ میں ان سے نہیں ملوں گا، ملاقات نہیں کروں گا، نہیں ملوں گا۔ آقا بہت دور سے آئے ہیں، جہاں سے مرضی آئے ہوں، آقا چاہنے والے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ آقا شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں، دعویٰ ہے، توجہ نہیں فرما رہے۔ آقا چاہنے والے ہیں، وہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ آقا شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ آقا پھر کیا کہوں؟ واپس بھیج دو۔ آقا نے شرف ملاقات نہیں دیا۔ دوسرے دن پھر آ گئے۔ یہ بات تو طے ہے کہ اگر آقا ایک دن ملنے کی اجازت نہ دیں تو اس دروازے کے علاوہ کسی دوسرے دروازے پہ پھر بھی نہیں جانا، اسی دروازے پہ آنا ہے۔ دوسرے دن آ گئے، پھر شرف ملاقات نہ ملا۔ تیسرے دن آ گئے، اجازت نہ ملی۔ چوتھے دن نہ ملی۔ پانچویں دن واپس چلے جاؤ۔ اب کتنے دن یہ آئیے میں آج کی مجلس کے آخر میں بیان کروں گا۔ یہ کتنے دن آئے، مسلسل آتے رہے، انکار سنتے رہے، در بطول کو اور در فرزند بطول کو نہ چھوڑا۔ بار بار آتے رہے، بار بار آتے رہے، خادم سے عرض ادب کرتے رہے، اور ایک دن آ کر گریا کرتے ہیں، روتے ہیں، اور رو کر عرض کرتے ہیں فرزند پیغمبر کی خدمت میں عرض کرو اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کوتاہی کا اظہار فرمائیں۔ ایک نتیجہ اور لے لیا کہ آل رسول کو بھی اور خدا کو بھی اپنے بندے مومن کے آنسوؤں سے بڑی محبت ہے۔ جب مشکلیں حل نہ ہو رہی ہوں، مصلی عبادت بچھا کر سر سجدہ بار پروردگار میں رکھ کر دعا مانگا کرو، دعا قبول ہو جایا کرے گی۔ انہوں نے گریہ کیا، روئے۔ صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ اور کہا کہ گزارش کریں جا کر کہ ہم مملکت اسلامیہ کے فلاں شہر سے آئے ہیں اور وہ آپ کی اس مقدس بارگاہ سے بہت دور ہے، وہاں پہ آپ کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہے، جو آپ سے محبت نہیں کرتے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آقا نے اجازت دے دی، اندر آئے، سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد پوچھا آقا ہماری کوتاہی کیا ہے، ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم تو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ اب یہاں پر ایک جملہ اور اس کے بعد 3 جملے جو آقا نے ارشاد فرمائے۔ آقا نے فرمایا یا ویحکم، کیا کہہ رہے ہو کہ تم شیعہ علی ابن ابی طالب ہو؟ تم کہاں اور شیعہ علی ابن ابی طالب کہاں؟ تم کہاں اور شیعہ علی ابن ابی طالب کہاں؟ اگلا جملہ سنیں گے۔ امیر فرزند پیغمبر نے ارشاد فرمایا، سامن الحجج نے، جانتے ہو علی کا شیعہ کون تھا؟ کہا علی کا شیعہ حسن مجتبی تھا، علی کا شیعہ حسین شہید کربلا تھا، علی کا شیعہ قمبر تھا، علی کا شیعہ مقداد تھا، علی کا شیعہ سلمان تھا۔ علی کا شیعہ ہونے کے لیے یہ کردار چاہیے۔ تم اگر اپنے اندر یہ کردار رکھتے ہو تو اپنے آپ کو شیعہ علی ابن ابی طالب کہو، اور اگر یہ کردار نہیں رکھتے تو پھر یہ دعویٰ نہ کرو۔ یہ آقا نے فرمایا، اور اس کے بعد 3 جملے ارشاد فرمائے۔ یہ جملے آج کے شیعہ کے لیے آقا کا پیغام ہے۔ آقا علی ابن موسیٰ الرضا نے ان لوگوں کو کہ جو اپنے آپ کو شیعہ علی ابن ابی طالب کہہ رہے تھے، 3 جملے ارشاد فرمائے۔ کہا تم شیعہ علی ابن ابی طالب نہیں ہو۔ پہلا جملہ، انتم فی اکثر اعمالکم لہو مخالفون، تم زبان سے نعرہ لگا رہے ہو کہ ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں، لیکن تمہارے اکثر اعمال علی کے اعمال جیسے نہیں ہیں۔ علی جیسا بننا ہے تو علی جیسے اعمال دکھانے ہوں گے،
علی جیسا کردار دکھانا ہوگا، علی جیسی سیرت اپنانی ہوگی۔ فرمایا تمہارے اعمال علی جیسے اعمال نہیں ہیں، اولاد علی جیسے اعمال نہیں ہیں۔ انتم فی اکثر اعمالکم لہو مخالفون، علی کے مخالف ہو۔ کون سے اعمال؟ جب واجب سامنے آتا ہے چھوڑ دیتے ہو، حرام سامنے آتا ہے ارتکاب کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو تو وعدے کی وفا نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہو، آج ایک بات کرتے ہو کل دوسری بات کرتے ہو، امانت میں خیانت کرتے ہو۔ علی والے ایسے نہیں ہوتے، علی والے ایسے نہیں ہوتے۔ نماز کو اس طرح اہمیت نہیں دیتے جس طرح نماز کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ سامن الحجج کے الفاظ ہیں۔ آقا علی ابن موسیٰ الرضا کی روایت ہے، میرا اور آپ کا معصوم امام ہے، ہمارا دعویٰ ہے جس نظام امامت کے ہم پیروکار ہیں، جس نظام ولایت کے ہم پیروکار ہیں، اس نظام امامت کا 8واں تاجدار اپنے شیعوں کو اس کردار کا دیکھنا چاہتا ہے، اس کردار کا دیکھنا چاہتا ہے۔ تم یہ کام نہیں کرتے۔ اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا آقا نے، وَأَنْتُمْ مُقَصِّرُونَ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْفَرَائِضِ، اور اکثر ذمہ داریوں میں تم کوتاہی کرتے ہو، اکثر ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتے ہو۔ تمہارا کردار ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، جیسا نظر آنا چاہیے۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا رک کے آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا، روایت کا اگلا مرحلہ بعد میں عرض کروں گا۔ کون سی ذمہ داریاں ہیں ہماری، کون سے فرائض ہیں ہمارے؟ معصوم نے یہ نہیں فرمایا کہ بجا نہیں لاتے، معصوم نے فرمایا سستی کرتے ہو، کوتاہی کرتے ہو، جو اہمیت ہونی چاہیے وہ نہیں دیتے۔ نماز واجب ہے، اس کی وہ اہمیت جو ہونی چاہیے اگر کہیں پر خدا نہ خواستہ نظر نہیں آ رہی تو یہ علی والے کا کردار نہیں ہے۔ جنگ صفین کا ایک واقعہ عرض کروں گا۔ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ صفین اپنے عروج پہ ہے۔ ایک مرتبہ آقا کے ایک چاہنے والے نے آقا سے آ کے عرض کیا، مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آقا نے فرمایا، دعا دی اسے۔ ایک اور وہاں پر کوئی شخص موجود تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی نماز کا وقت ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہ کوئی نماز کا وقت ہے۔ امیر کائنات کو جلال آیا، فرمایا اگر یہ نماز کا وقت نہیں ہے الا ما نقاتلہم، تو پھر میں اس سے جنگ کس لیے کر رہا ہوں؟ میں جنگ ہی اس نماز کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں، میں جنگ ہی واجبات کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں، میں جنگ ہی نام خدا کو زندہ کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر نماز کا خیال لشکر علی والے نہیں کریں گے پھر کون کرے گا؟ فرمایا تم اپنے واجبات کے حقوق کا خیال نہیں کرتے۔ حقوق کون سے؟ عزاداران محترم، حق کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ حق کا مسئلہ، حق کس کا ہے؟ اللہ کا حق ہے، رسول اللہ کا حق ہے، امام کا حق ہے، ولی خدا کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، دوست کا حق ہے، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، مشورہ کرنے والے کا حق ہے، مشورہ دینے والے کا حق ہے۔ دنیا آج حق مانگتی ہے، حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ مکتب امامت یہ کہتا ہے تم حق دینا شروع کر دو، آنا خود بخود شروع ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج دنیا کا جتنا بھی متمدن طبقہ ہے
دنیا کے جتنے بھی اس وقت نظام ہیں جو دنیا کو چلا رہے ہیں ان میں حق لینے کی بات کی جاتی ہے. حکومت کا حق یہ ہے ٹیکس دے دو، سربراہ کا حق یہ ہے یہ کر دو، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. مکتب امامت و ولایت یہ کہتا ہے تم حق دو گے حق مل جائے گا. اپنی بات کی تائید کے لیے عرض کروں گا، آپ کے اور میرے آقا و مولا سید سجاد علیہ السلام رسالۃ الحقوق کو اٹھا کر دیکھ لیں، ایک فہرست نظر آئے گی آپ کو. جس وقت دنیا جنگوں میں الجھی ہوئی تھی، تمدن کی طرف نہیں بڑھی تھی، دنیا نے ترقی کی منازل طے نہیں کی تھی، دنیا کو حق کی تعریف کا پتہ نہیں تھا، آج سے 1400 سال پہلے آپ کے اور میرے آقا و مولا نے بیان فرما دیا تھا دنیا کے حق کی بات بعد میں کر، پہلے تیرے اپنے وجود کا حق اللہ نے رکھا ہے. تیری آنکھ کا بھی حق ہے، تیرے کان کا بھی حق ہے، تیری زبان کا بھی حق ہے، تیرے ہاتھ کا بھی حق ہے، تیرے شکم کا بھی حق ہے، تیری ماں کا حق ہے، تیرے باپ کا حق ہے، تیرے بھائی کا حق ہے. ان سب حقوق کو جب تو پورا کرتا چلا جائے گا دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی. حق کو پورا کرو، حق کو ادا کرو، حق کو ادا کرتے چلے جاؤ گے تمہارا حق تمہیں ملنا شروع ہو جائے گا. کس کا حق ادا کریں؟ ماں کا حق ادا کرو، باپ کا حق ادا کرو، بیوی کا حق ادا کرو، بیوی شوہر کا حق ادا کرے، بچے کا حق ادا کرو، پڑوسی کا حق ادا کرو. نہیں پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ بس 2 روایات کا سہارا لے کر اپنی بات کو واضح کروں گا. پہلے والدین کا حق، کچھ سوالات پہنچے، کچھ باتیں پہنچی، کچھ مسائل کا تذکر دیا گیا، پیغام پہنچایا گیا، فرض بن جاتا ہے کہ ان باتوں کو ذکر کیا جائے. والدین کا حق کیا ہے؟ جب ماں باپ گھر میں بوڑھے ہو جائیں ان کو بوجھ مت سمجھو. ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں ان کی عظمت و توقیر میں اضافہ ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے منقول ایک جملہ ہے کہ عرش خدا کے پاس ایک سفید چہرے والا، نورانی چہرے والا جوان موجود. اس جوان کو دیکھ کر، اس کی نورانیت کو دیکھ کر بارگاہ پروردگار میں یہ سوال کیا گیا، یا اللہ من ھذا الذی اظلہ عرشک، یہ کون نورانی چہرے والا جوان ہے جس کو تیرے عرش کا سایہ میسر ہے؟ ایک مرتبہ آواز آئی، یہ نورانی چہرے والا جوان وہ ہے جو ساری زندگی اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا رہا ہے. اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا رہا ہے. والدین کی عظمت کو پہچانیں، والدین کے حق کو سمجھیں. پیغمبر خاتم صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، ایک جوان آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ ما من جرم الا فعلته، ما من ذنب الا فعلته، کوئی ایسا جرم نہیں ہے، کوئی ایسی خطا نہیں ہے جو میں نے انجام نہ دی ہو، میرا دامن گناہوں سے آلودہ ہے. یا رسول اللہ حل لی من توبہ، مجھ جیسے گناہگار کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ پیغمبر خاتم نے فرمایا تو جتنا بھی گناہگار ہو جا، رحمت خدا تیرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے. رحمت خدا تیرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے. کہا یا رسول اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. کہا جتنے بھی زیادہ ہو جائیں رحمت خدا ان پر بھاری ہے. کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے. جملہ سنیں گے. ایک مرتبہ پیغمبر خاتم نے ارشاد فرمایا، یہ بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ ماں باپ زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میری ماں
اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، میرا باپ زندہ ہے۔ پیغمبر خاتم نے جملہ ارشاد فرمایا، جا واپس چلا جا، اپنے باپ کی خدمت شروع کر دے۔ تو اپنے باپ کی خدمت کرے گا، تو اپنے باپ کی اطاعت کرے گا، تو اپنے باپ کو عزت و احترام اور پیار اور محبت سے دیکھے گا۔ جتنی خدمت تو اپنے باپ کی کرتا چلا جائے گا، اس خدمت کو اللہ تیرے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ باپ کی خدمت گناہوں کا کفارہ۔ جب محفل سے نکل گیا، پیغمبر خاتم نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا، اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، اس لیے کہ اگر ماں زندہ ہوتی تو اس کا سفر جلدی سے طے ہو جاتا۔ آپ اور میں روایت کا ایک جملہ بڑی کثرت سے سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اس پر نعرہ بھی لگاتے ہیں اور لگانا بھی چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے کسی نے کہا تھا کہ ابو ذر غفاری، کیا ہے کہ جب بھی علی تیرے سامنے آتے ہیں تو اس طرح دیکھتا ہے کہ اپنی نظر چہرے سے نہیں ہٹاتا؟ کہا میں پیغمبر کی خدمت میں تھا، پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے۔ یہ جملہ جس محمد نے فرمایا تھا، اسی محمد نے ایک اور جملہ کہا تھا، والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے۔ ادب اسلامی یہ ہے، ادب اہل بیت یہ ہے، مکتب امامت و ولایت کا پیغام یہ ہے، حق دے دو جس کا بھی حق ہے۔ جب تم حق دینا شروع کر دو گے، تمہارا حق تمہیں ملنا شروع ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ سرکار علی ابن موسیٰ الرضا نے ارشاد فرمایا، اکثر فرائض میں تم مخالف ہو اور اکثر ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرتے ہو، ان کو صحیح طرح سے بجا نہیں لاتے۔ اور تیسرا جملہ آقا نے ارشاد فرمایا، وَأَنْتُمْ تَتَحَاوَنُونَ بِعَظِيمِ حُقُوقِ إِخْوَانِكُمْ۔ وہ مومن بھائی جو تمہاری گردن پر حق رکھتے ہیں، تم اپنے مومن بھائیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ علی کا شیعہ بننا آسان ہے، لیکن کب؟ جب کردار میں اس کردار کی جھلک آ جائے، کردار وہ اپنا لو، تم علی کے شیعہ بن جاؤ گے۔ بس عزادارو، جب یہ جملہ سنا انہوں نے، کہا کہ فرزند پیغمبر، ہم اگر ابھی علی کے شیعہ کے معیار پر نہیں پہنچے اور ہمارا یہ نعرہ غلط ہے تو ہم اپنے آپ کو کیا کہلائیں؟ کچھ تو ہیں ہم۔ سامن الحجج نے فرمایا، تم ہمارے محب ہو، تم ہم سے محبت کرنے والے ہو۔ اور علی کا محب ہونا بھی کم مرتبہ نہیں ہے۔ علی کا محب ہونا پہلی سیڑھی ہے علی کا شیعہ بننے کے لیے۔ جب تک علی کا محب نہیں بنو گے، علی کے شیعہ نہیں بن سکتے۔ گویا آقا رضا نے فرما دیا، تم علی کا شیعہ بننے کا پہلا مرحلہ طے کر چکے ہو، اب زحمت کرو، شیعہ بن کر علی کے اس شیعہ کے عالی مرتبے تک پہنچ جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد جب یہ کہا، انہوں نے کہا کہ آقا ہم اپنی اس کوتاہی سے معذرت چاہتے ہیں، آئندہ ہم اس وقت تک اپنے آپ کو علی کا شیعہ نہیں کہیں گے جب تک کردار کی بلندی سے اپنے آپ کو علی کا شیعہ نہ بنا دیں۔ جب یہ سنا، اب عظمت کا جملہ سنیں، فرزند پیغمبر نے درس دے دیا قیامت تک علی کا شیعہ بننے والوں کو۔ جب انہوں نے اس کو مان لیا، تسلیم کر لیا، اب فرزند پیغمبر میرے اور آپ کے آقا و مولا علی ابن موسیٰ الرضا نے کیا کیا؟ جب انہوں نے کہا ہم معافی چاہتے ہیں، اب سے خود کو محب کہیں گے، اس وقت تک جب شیعہ جیسا کردار
نہ اپنا لیں۔ آقا نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا، روایت کے الفاظ ہیں آقا نے انہیں اٹھایا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ دامن عصمت میں ان کو چھپا لیا اور کہا اب جب کہ تم نے تسلیم کر لیا ہے اب تمہاری پناہ گاہ میرا دامن عصمت ہے۔ یا علی اب تمہاری پناہ گاہ دامن عصمت ہے۔ جب یہ مرحلہ طے ہو گیا اب یہ عظمت کا جملہ ہے۔ آقا نے اپنے غلام کو بلایا، کہا یہ بتاؤ یہ میرے ملنے کے لیے کتنی مرتبہ تمہارے پاس آئے تھے اور تم نے واپس پلٹایا تھا؟ روایت کے لفظ عرض کر رہا ہوں، کہا آقا یہ 60 مرتبہ ملنے کے لیے آئے اور 60 مرتبہ ہم نے انہیں واپس کر دیا۔ اب آقا نے جملہ فرمایا جب تم نے 60 مرتبہ واپس کیا اب ایک کام کرو، اب دروازے سے باہر جاؤ، 60 مرتبہ اندر آؤ اور مجھ علی ابن موسیٰ الرضا کی طرف سے انہیں سلام کہو۔ مجھ علی ابن موسیٰ الرضا کی طرف سے انہیں سلام کہو۔ تشیع شیعہ علی ابن ابی طالب، عظمت شیعہ علی ابن ابی طالب، وہ شیعہ جو کردار کی بلندی کی بنا پہ شیعہ بنتا ہے، پھر وہ معصوم کو سلام کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، معصوم کی طرف سے بھی اسے سلام آتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی، صحت، سلامتی اور توفیق دی تو کل آپ سروران گرامی کی خدمت ہو کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج 7 محرم کا دن گزر گیا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، آج 7 محرم کا دن گزر گیا، یعنی آج سے خیام حسینی میں پانی بند ہو گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، آج سے پانی بند کر دیا گیا۔ کربلا میں یزید کے نجس فوجی پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، حیوان پانی پی رہے ہیں۔ پانی اگر بند کیا گیا ہے تو فرزند پیغمبر اور اس کی آل پر پانی بند کیا گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، آج اس کربلا کی عظیم قربانی کا تذکرہ کرنا ہے کہ جسے دنیا یتیم حسن کے نام سے جانتی ہے۔ یتیم حسن، میرے اور آپ کے آقا و مولا حسن مجتبی علیہ السلام کو روایات میں علی اختلاف الروایات 9 مرتبہ زہر دیا گیا۔ 9 مرتبہ، مظلوم امام ہے، 9 مرتبہ زہر دیا گیا۔ اور آقا حسن کا سن جب بابا کو زہر ملی چھوٹا تھا، 1.5 سے 2 سال کا سن تھا۔ کہتے ہیں کہ جب آقا کو آخری مرتبہ زہر ملا، یہ اتنا تیز زہر تھا، زود اثر زہر تھا کہ اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اگر دریا میں ڈالا جائے تو دریا کی ساری مچھلیاں مر جائیں گی۔ جب آقا کو زہر ملا نا عزادارو، آقا حسن مجتبی چھوٹے شہزادے ہیں، اور چھوٹا بچہ باپ سے کس انداز میں پیار کرتا ہے، کبھی کاندھوں پہ سوار ہوتا ہے، کبھی گود میں جاتا ہے، کبھی سینے پہ سوار ہوتا ہے۔ آقا کو زہر مل چکی ہے، یہ شہزادہ قاسم بابا کے سینے پر تشریف فرما ہوئے، بس یہی پڑھا میں نے کہ بابا کے سینے پر سوار ہوئے اور فوراً اتر گئے۔ پوچھا گیا شہزادے سے کیا ہوا؟ کہا یوں محسوس ہو رہا ہے بابا کے سینے میں آگ جل رہی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آقا حسین سے عرض کیا کہ میں اپنے مولا حسن مجتبی کی اس آخری وقت میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملی،
کہتا ہے میں کمرے میں گیا، حجرے میں گیا تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ آقا بستر پر ہیں، ساتھ ایک تشت رکھا ہوا ہے اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں آ رہے ہیں۔ آقا حسن مجتبیٰ ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، آقا فرما رہے ہیں حسین بھیا اس تشت کو یہاں سے ہٹا دو۔ کیوں؟ کہا ابھی میری زینب یہاں پر آئے گی، وہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے نہیں دیکھ سکے گی۔ میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا مولا حسن، آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کی زینب بہن آپ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے؟ اے کاش 61 ہجری میں آپ شام کے دربار میں ہوتے، جب زینب کو لایا گیا کمینے کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا تھا، سامنے حسین کا کٹا سر تھا، اس کمینے کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، بار بار حسین کے لبوں پہ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، یہ اس شہزادے کی مصیبت کا تذکرہ ہے۔ یہ شہزادہ اپنے چچا کے دامن شفقت میں بڑا ہوا، اور وہ رات آ گئی کہ جس کو کربلا کے شہداء کی آخری رات کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے مولا عباس سے یہ ارشاد فرمایا، بھیا عباس، جی آقا، کل کے شہداء کی فہرست تیار کرو۔ فہرست بننا شروع ہو گئی عزادارو، نام لکھے جا رہے ہیں، ایک شہید کا نام، دوسرے کا نام، تیسرے کا نام، چوتھے کا نام۔ یتیم حسن ایک طرف بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ شہداء کے نام لکھے جا رہے ہیں۔ جب بہت سے نام گزر گئے اور قاسم کا نام نہ آیا عزادارو، یتیم حسن کے چہرے پہ غم کے آثار نمودار ہوئے۔ چچا کے دامن کو تھاما اور غمزدہ آواز میں پوچھا، چچا کل مرنے والوں میں میرا نام نہیں ہے؟ اب چچا سے سوال کیا بھتیجے نے، حسین مولا نے سوال کا جواب نہیں دیا، سوال کے جواب میں ایک سوال کر دیا۔ کیا سوال کیا؟ کہا قاسم یہ بتا تیری نظر میں موت کیا ہے؟ تیری نظر میں موت کیا ہے؟ علامہ نقن کا جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ دنیا کے سب سے بڑے حکیم سے بھی جب موت کا ذائقہ پوچھا گیا وہ موت کا ذائقہ نہ بتا سکا۔ اللہ عظمت یتیم حسن ایک مرتبہ فرماتے ہیں، احلا من العسل، چچا جو جان آپ پر قربان ہو، جو موت آپ کی خاطر آئے، وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ بس عزادارو، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا حسین نے یہ جملہ سن کر مرحبا بھی کہا، آفرین بھی کہا، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا قاسم بیٹا کل تو ایک طرف، تیرا چھوٹا بھائی اصغر بھی مارا جائے گا۔ اب جو ہی اصغر کا نام سنا ہاشمی غیرت کو جلال آیا، ایک مرتبہ رو کے پوچھتے ہیں، چچا جان میرا بھائی اصغر تو چل کے میدان میں نہیں جا سکتا، کیا یہ کمینے میری پھپھیوں کے خیموں میں آ جائیں گے؟ کیا یہ کمینے میری پھپھیوں کے خیموں میں آ جائیں گے؟ بس دو جملے میں یہاں آپ سے سوال کروں گا، کون ہے زیادہ مظلوم؟ آج قاسم صرف یہ تصور کر کے کہ یہ کمینے خیام تک پہنچ رہ جائیں گے، قاسم نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ جانے کتنا غیرت مند ہے سید سجاد، اللہ جانے کتنا غیرت مند ہے سید سجاد۔ عزاداروں بتاؤں کتنا غیرت مند ہے؟ آپ پوچھیں گے علی کا صبر زیادہ ہے، علی کی مظلومیت زیادہ ہے، حسن کی مظلومیت زیادہ ہے، حسین کی مظلومیت زیادہ ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کس کی مظلومیت زیادہ ہے، یہ ضرور عرض کروں گا جو امتحان سجاد نے دیا وہ کسی اور نے نہ دیا۔ کیسے عزادارو؟ سجاد کی امامت کا پہلا دن عاشور کا دن تھا، سجاد کی امامت کی پہلی شام غریبہ،
اور اگلا جملہ عرض کر دوں، سجاد کی امامت کا پہلا مسئلہ کسی اور نے نہ پوچھا، اپنی پھوپھی نے پوچھا، اور مسئلہ کیا تھا؟ او میرا غیرت مند بیٹا، آنکھیں کھول، دیکھ تیری پھوپھی کی چادر لٹ گئی، یہ بتا جل کے مر جاؤں یا خیمے سے نکل جاؤں؟ اجرکم علی اللہ۔ آقا نے فرمایا قاسم بیٹا، کل تو بھی شہید ہوگا، تیرا اصغر بھائی بھی شہید ہوگا، اجرکم علی اللہ۔ اب یہ قاسم کو اجازت مل گئی، قاسم اپنے خیمے میں چلے گئے۔ عاشور کا سورج طلوع ہوا، عزادارو، کسی بزرگ کا جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ جو ہی سورج طلوع ہوا، قاسم نے اپنے چچا کا طواف اس طرح شروع کیا جس طرح حاجی کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ ادھر سے آتا ہے قاسم، چچا مرنے کی اجازت دے دو، ادھر سے آتا ہے چچا مرنے کی اجازت دے دو۔ علماء نے یہ لکھا اور بیان کیا، قاسم نے عجیب انداز اپنایا، کبھی چچا کے ہاتھوں کو بوسے دیتا ہے، کبھی چچا کے چہرے کو بوسے دیتا ہے۔ بعض نے لکھا قاسم چچا کے پاؤں پہ گر گیا، چچا مجھے مرنے کی اجازت دو۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین مولا نے بھائی کے یتیم کو دیکھا، کہا قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، کیسے تجھے اجازت دے دوں؟ بس عزادارو قاسم آئے ہیں ماں کے پاس، بیٹا اجازت نہیں ملی، نہیں اماں چچا اجازت نہیں دیتے۔ کہا وہ تعویذ کھول کے لے جا جو تیرے بابا نے مشکل کے لیے تجھے دیا تھا۔ اب وہ تعویذ لے کے چچا کے پاس آئے، کیا ہے بیٹا؟ کہا دیکھ لیجئے۔ اب کربلا کے مظلوم نے جب تعویذ کھولا، کیا دیکھا؟ بڑے بھائی کا خط ہے، لکھا کیا ہے؟ میرے کربلا کے غریب بھائی، جب مشکل آ جائے میری قربانی قبول کرنا۔ اپنے بھائی کی قربانی کو قبول کرنا، اجرکم علی اللہ۔ اب اجازت مل گئی قاسم کو، اجازت مل گئی۔ عزادارو، کوئی بھی جوان جب جہاد کے لیے جاتا ہے اس کا ایک خاص پروٹوکول ہے، اسے زرہ پہنائی جاتی ہے، اسے خود پہنایا جاتا ہے۔ مقتل نے یہی جملہ لکھا کہ جب قاسم کو خود اور زرہ پہنانے کی باری آئی تو نہ قاسم کے بدن کے مطابق کوئی زرہ نظر آئی، نہ کوئی خود نظر آیا۔ اب کیا کیا حسین نے؟ ایک سادہ کرتا قاسم کو پہنا دیا، سر پہ امامہ رکھ دیا۔ صرف یہ نہ کیا عزادارو، امامے کے دونوں اطراف کو قاسم کے سینے پہ ڈال دیا، جس طرح میت کو تحت الحنک دلایا جاتا ہے، دونوں طرف سے کرتے کو پھاڑ دیا۔ قاسم نے پوچھا آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ یتیم کی نشانی ہے، سمجھ جائیں گے کہ آنے والا یتیم ہے۔ عزادارو یہاں پر مقتل کے جملے سنو۔ مقتل نے لکھا، اب چچا اور بھتیجے نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی، حسین کی باہیں قاسم کے گلے میں، قاسم کی باہیں حسین کے گلے میں۔ حسین نے بھی گریہ شروع کیا، قاسم نے بھی گریہ شروع کیا۔ کتنا گریہ کیا؟ اتنا گریہ کیا قاسم بھی بے ہوش ہو گئے، حسین بھی بے ہوش ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ سے سوال کروں گا، جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے اسے کیسے ہوش میں لایا جاتا ہے؟ جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے کیسے ہوش میں لایا جاتا ہے؟ پانی لایا جاتا ہے، اس کے چہرے پہ پانی چھڑکا جاتا ہے، وہ ہوش میں آتا ہے۔ خیموں میں پانی تو موجود نہ تھا، اللہ جانے چچا بھتیجا کیسے ہوش میں آئے۔ اجرکم علی اللہ۔ مقتل کے جملے ہیں، حسین نے بھتیجے کو آغوش میں لیا، اٹھایا اور گھوڑے پہ سوار کرایا، کہا جاؤ بیٹا، اللہ کی پناہ میں دیا۔ اب
یزید کی فوج کا راوی کہتا ہے میں خیام حسینی کی طرف دیکھ رہا تھا، اتنے بے خیام حسینی سے ایک ایسا شہزادہ سامنے آیا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں پوچھوں گا جو دشمن کی نظر میں 14ویں کا چاند ہے، اللہ جانے ماں کو کتنا پیارا ہوگا، اللہ جانے ماں کو کتنا عزیز ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ تھک کے نارو وزادارو، گریے کے ایام ہیں، آج 7 محرم گزر گئی، 2 یا 3 راتیں ہیں، اور اس کے بعد اللہ جانے اگلے سال کسے یہ سعادت نصیب ہو۔ عزادارو، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے ایک جملہ یہاں پہ لکھا، فرماتے ہیں آقا حسین نے رخصت کیا قاسم کو۔ اب منظر کیا ہے؟ جب آقا حسین نے رخصت کیا، حسین ایک ریت کے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے۔ اب منظر یہ ہے، قاسم چلا ہے دشمن کی فوج کی طرف، قاسم کی نگاہ دشمن کی فوج پر ہے، حسین کی نگاہ قاسم پر ہے، زینب کی نگاہ حسین پر ہے، ام فروہ کی نگاہ زینب پر ہے۔ حسین ریت کے ٹیلے پر، زینب خیام کے دروازے پر، ام فروہ مسلح پر۔ اب حسین کے بیٹے نے، یتیم حسن نے جہاد شروع کیا، بہت سے لعینوں کو فنار کیا۔ آزادارو، ایک مرتبہ مقتل میں یہ آواز گونجی، چچا یتیم بھتیجے کا سلام۔ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں یہ آواز کا سننا تھا۔ حسین کربلا کی ریت پہ گرے، زینب خیمے کے دروازے پہ گری، ام فروہ مسلح پہ گری۔ میرے اللہ میری قربانی قبول فرما، میرے اللہ میری قربانی قبول فرما۔ اب ایک دفعہ کربلا کے میدان میں خاک بلند ہوئی، حسین بڑے ہیں اس طرف جدھر سے آواز آئی تھی۔ ایک مرتبہ آقا نے کیا دیکھا؟ ایک کمینہ یتیم بھتیجے کے سرہانے کھڑا ہے اور تلوار کا وار کرنا چاہتا ہے۔ آقا نے اس پر حملہ کیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ اب میری طرف دیکھنا عزادارو، جب اس کمینے کا ہاتھ کٹا، اس نے لشکر یزید کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو بلایا۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس کمینے نے جب آواز دی، ادھر سے فوجی ادھر کو دوڑے، ادھر سے گھوڑے ادھر کو دوڑے۔ اب امام زمانہ کے جملے ہیں یہ، میرا سلام ہو کربلا کے اس شہزادے پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کو چلی گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کو چلی گئیں۔ آقا آئے ہیں یتیم بھتیجے کے سرہانے، بھتیجے کو اٹھایا، ایک جملہ کہا، قاسم بیٹا تیرے چچا کے لیے بڑا سخت ہے تجھے اس حالت میں دیکھے، تو میرے شہید بھائی کی نشانی تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آپ کی زحمت تمام۔ آقا نے اس یتیم بھتیجے کو جب گھوڑے پہ سوار کر آیا تھا، اٹھا کے سوار کر آیا تھا، اب آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں عزادارو، انشاءاللہ یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ آقا نے اٹھا کے بٹھایا تھا، اب جب یتیم بھتیجے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، خیمے کی طرف بڑھا، مقتل نے یہ لکھا، جسے حسین نے اٹھا کے بٹھایا تھا اس کے پیر زمین پہ خط دے رہے تھے۔ اللہ جانے کیا ہوا یتیم قاسم کے ساتھ، جسے اٹھا کے بٹھایا اس کے پاؤں زمین پہ خط دے رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ آیا ہے حسین اس مقام پر جہاں پر اکبر کا لاشا رکھا تھا، جہاں پر اکبر کا لاشا رکھا تھا۔ عزادارو عجیب کام کیا حسین نے۔ کیا کیا؟ ایک طرف اکبر کا لاشا، دوسری طرف قاسم کا لاشا، حسین درمیان میں بیٹھ گئے، ایک ہاتھ اکبر کے سر پہ،
دوسرا ہاتھ قاسم کے بدن پہ، ہاتھ کر پہ رکھ کے قاسم کے بدن پہ، اکبر کے بدن پہ، حسین نے سر آسمان کی طرف بلند کیا، غربت کا مرثیہ پڑا، واہ غربتا، حسین غریب ہو گیا، اکبر بھی مارا گیا، قاسم بھی مارا گیا، اللہ لعنت اللہ۔ ماتم حسین یا حسین